حسن صاحب، پیٹرول ڈیزل مزید مہنگا، بجلی، گیس، سبزیاں، گوشت بھی مزید مہنگے ہوں گے، روٹی 20 روپے کی اور نان 30 روپے کا ایک، آٹا 100 روپے فی کلو۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی مزدوروں کو کیا پیغام دیں گے؟ کیا پیغام دینا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں، بھاڑ میں جائیں، کیا پیغام دینا ہے؟ یہ ایویں چپڑ کناتیوں کی طرح اٹھ کے ہم کیا یہ مدرس ڈے، یہ فادرس ڈے، تو ہمارے ہاں تو 1500 سال پہلے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس میں مزدوری باپ کرتا ہے وہ جنت تعمیر کرنے کے لیے، یہ سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ مطلب اس کا آپ نے اچار ڈالنا ہے ان باتوں کا، مزدور، یوم مزدور اور فلانا ٹمکانا۔ اچھا، یہاں صرف انسان سستا ہے۔ دیکھو اب آؤ اس طرف کے، فرمان یہ ہے کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ مزدور اللہ کا دوست ہے، یہ مزدور کے دشمن ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مزدوری ہی نہیں مل رہی۔ جاؤ جا کے دیکھو، ہمارے ادھر سے مجھے سڑکوں کے نام نہیں آتے، وہ جو ڈیوائیڈرز نہیں ہوتے سڑکوں کے درمیان، وہاں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ان کے اوزار ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں، روزگار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فرمان ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، وہ نوبت ہی نہیں آ رہی، نہ مزدوری ملے گی، نہ پسینہ آئے گا، نہ ادائیگی ہوگی۔ تو دس از واٹ یور، دیکھو بات سنو، ہمارے مزدوروں، کسانوں، عام انسانوں، یہ غریب غربا کے حصے کا رزق کمیشنوں، کک بیکوں، سوئس بینکوں، بیرون ملک جائیدادوں کی شکل میں باہر پڑا ہے۔ حضور نے یہ دیکھو بات کمال کر دی ہے۔ اکنامکس سمجھنی ہو، اکانومی سمجھنی ہو تو حضور کا ایک جملہ بڑے سے بڑے اکانومسٹ کے بڑے سے بڑے تھیسس پہ بھاری ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ جان لو کہ بہت سے لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے۔ یہی اس ملک کا المیہ ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کھربوں ڈالر ہیں باہر، کھربوں کی جائیدادیں ہیں، تو باقی بھوک ہی بٹنی ہے۔ یہ تو وہ بے رحم اور سفاک اور اللاجیکل لوگ ہیں۔ سورج پر بھی ٹیکس، ہوا پہ کب لگتا ہے، قبروں پہ کب لگتا ہے، یہ بہت ممکن ہے قبروں پہ ٹیکس لگیں۔ کوئی خاندان بہت اگر بد سے بدتر حالت میں آ گیا تو کہو کہ جی مردہ ادا سٹ کے جڑا ہے اینوں شمشان گھاٹ پہنچا دیو کہ ساڑ سوڑ دے ہو، تو جو ٹیکس دے سکتا ہے قبر کا وہ یہاں دفن کر لیں۔ نوبت یہاں تک بھی جا سکتی ہے۔ دیکھو بات سنو، مودی نے، انڈین جو پرائم منسٹر ہیں، پچھلے الیکشن میں کہا تھا اب کی بار 400 پار، ہم نے پیٹرول کی قیمت 400 پار کر دی ہے، اور یہ رہ گئے تو شاید 1000 پار بھی ہو۔ یہ ہے کیا؟ یہ انسان سستی ترین چیز ہے اب اس ملک میں، ضمیر تو پہلے ہی سستا تھا۔ اب عام آدمی وہ، مطلب میں کم نکلتا ہوں لیکن جب نکلتا ہوں وہ ایک مخصوص سڑک ہے، پتہ نہیں کدھر، یہ پل سے اتر کے نیچے جا کے آگے رائٹ پہ جاتی ہے، وہاں ڈیوائیڈر پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں مزدوروں، وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اپنی سارا کچھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے جو ان کا سامان ہوتا ہے مزدوری کا۔ چھوڑو، آگے چلو۔ آگے چلتے ہیں صاحب۔ پاکستان شدید غذائی بحران کے شکار 10 ممالک میں شامل۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کو افغانستان، بنگلہ دیش، کانگو، میانمار، نائجیریا، سوڈان، شام اور یمن کے ساتھ ان ممالک کی فہرست میں رکھا گیا جہاں غذائی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ 2025 کے دوران پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار، ان میں سے 17 لاکھ افراد کو ہنگامی حالت میں شمار کیا گیا ہے، جو کہ قحط کے بعد سب سے زیادہ خطرناک درجہ بندی ہے۔ دیکھو بات سنو، اس پہ رویا نہ کرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بر صغیر کی تاریخ میں یہ مودی جیسے ان پڑھ لوگ یا جان بوجھ کے، مجھے نہیں پتا، یا جان بوجھ کے خباثت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے، وہ کہ جی مسلمانوں کا یوں، اور بات سنو، صدیوں سے مسلمانوں اور ہندوؤں اور باقی لوگوں کے ساتھ غیر ملکی حملہ آوروں نے وہ کیا جو بندہ تاتاری کرتے تھے،
आगे ही नहीं लगाई, बाकी भूखा मारा। मुसलमानों का क्या हाल था, हिंदुओं का वो तो मुख्तलिफ तो नहीं था। ये कहने को हम बूथे उठा के कह देते हैं, आपका सूफी शायर सुभान अल्लाह, उस पर से कुर्बान 1 करोड़ अहमद शाह अब्दाली, वो कहता है खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहेदा, जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा है, क्योंकि वो तो अब पेट से निकलेगा तो वो नहीं खा सकता। जो कपड़ा तुमने पहना हुआ है वो बसीदा है, बड़ा मतलब गंदा गलीज है, बाकी तो वो लूट के ले गया। नादिर शाह ने क्या किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, गोरे आए उन्होंने लूटा, उनका हक बनता था। इतना सा मुल्क, इतने बड़े मुल्क पे काबज हो गया, तो क्या क्या है, तुम्हारी पपियां लेने आए थे। तो पाकिस्तान के बाद क्या हुआ, ये तुम्हारी सदियों की तारीख है। जिस भूख की आप बेटा बात कर रहे हो, चंद मुहावरे सुनो, कब के हैं। जर है तो नर है वरना तू खर है। मैं आपसे नहीं कह रहा, मतलब खर है तो घर है तो नर है, खातून की बात नहीं हो रही। जिसके हाथ डोई उसका हर कोई, कोठी नाज कोतवाली राज, भूख में तो भजन ना हो, यानी उनकी इबादत है हिंदुओं की। अच्छा, ये अनाज काल नहीं राजकाल है, क्योंकि लोगों को उस वक्त भी तमीज थी कि नहीं है सब कुछ, खा जाते हैं ये बदबख्त। ये अभी नहीं कहा हमारा मासूम साहब, वो जो न्यूयॉर्क का मेयर है, ये पता नहीं कहाँ का, कि उसने किंग चार्ल्स से मांगा उसने क्या, कोनूर हीरा। उस मासूम को ये नहीं पता कोनूर हीरे की तारीख है, वो छीनने से मिलता है, मांगने से नहीं। हमायूं ने बाप को गिफ्ट किया, ये वो वगैरह, वहां से शुरू का काम, आखिरी यहां था, वो घोड़े चपेट मारी ले गए साढ़े सिख भरावां को, वो मांग रहा है वो। अच्छा, बाढ़ लगाए खेत को बाढ़ ही खाए खेत को, बाढ़ लगाए खेत को बाढ़ ही खाए खेत को। ये हुक्मरान क्या होता है, ये बाढ़ होती है, ये उनकी खेती होती है, वो बाढ़ ही खाना शुरू कर देती है। अच्छा, सारी बातें खोटी, पहले दाल रोटी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, सस्ता गेहूं घर घर पूजा। रब भी आता तो भूखे आदमी को तो याद ही कुछ नहीं रहता, मिल गई रोजी ना मिला तो रोजा। कैसी फैसिलिटी है तुम्हारे पास। वो कहता है बहरा भी, बहरा कान से बहरा आदमी, वो भी रोटी की पट पट सुन लेता है। ये तुम्हारी औकात है। बात सुनो, 1959 एक फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत पॉपुलर पाकिस्तान में, नाजी जी। उसका एक डायलॉग है कि चाचा, बाप को कहती है बेटी, चाचा तू कहना है जख्मी तोते नू चूरी खवावा, इत्थे तो बंदियां नू रोटी नहीं, बंदियां नू रोटी नहीं लभदी। तारीख है तुम्हारी ये।